اظہار خیال کی طرف جانا چاہوں گا. سب سے پہلے اظہار خیال کے لیے میں انتہائی ادب کے ساتھ التماس گزار ہمارے معزز مہمان ہیں, معروف ادیب ہیں, پنجابی کے شاعر ہیں, اور آپ کی پنجابی شاعری بہت ہی معروف ہے, اور آپ ایوارڈ بھی اس شاعری پر قومی سطح کے ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں. میری مراد لاہور کی نامی گرامی نمایاں شخصیت, ہمارے ساتھ اس ایونٹ میں آپ کا اشتراک بھی شامل ہے. تشریف لائیں گے جناب حاجی لطیف کھوکھر صاحب. ابھی وہ اسٹیج پر نہیں ہے, آپ کی تالیاں جاری رہنی چاہیے. آج سبب اس کا مطلب یہ کہ آپ آرام سے ہیں. السلام علیکم. علی عمران ممتاز اور اس کی ساری ٹیم کو بہت بہت مبارک. میرا تو خیال تھا مجھے اینڈ پہ موقع دیں گے اور تھوڑا سا مزہ ہے, تو جب تقریریں سن کے لوگ بات ذوق ہو چکے ہیں تو پھر ذرا مزہ سن لیں گے. تو انہوں نے مجھے پہلی دفعہ آتے ہی مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا ہے. تو وہ ایک چھوٹی سی نظر میں تھی, ہمسائی نمبر 2. وہ جے میری ہمسائی نہ ہوندی پھر میری گھر لڑائی نہ ہوندی. وہ جے میری ہمسائی نہ ہوندی پھر میری گھر لڑائی نہ ہوندی. جے ہس کے گل کر لیندی ہے موڈے تے سر دھر لیندی ہے. ایسے بھی برائی ہے کالی گھر دے وچ لڑائی ہے کالی. جے لوکاں گل ودائی نہ ہوندی پھر میری گھر لڑائی نہ ہوندی. شکریہ. باری وچ کھلو جاندی ہے, باری وچ کھلو جاندی ہے, میرے سامنے ہو جاندی ہے. کھلے وال وہا لیندی ہے, کھلے وال وہا لیندی ہے, گل دوپٹہ پا لیندی ہے. جے ہس کے گل سنائی نہ ہوندی پھر میری گھر لڑائی نہ ہوندی. اخلاق بھی اعلیٰ, اخلاق بھی اعلیٰ خوب کمال ہے, میرا رکھتی بڑا خیال ہے. شکریہ. اخلاق بھی اعلیٰ خوب کمال ہے, میرا رکھتی بڑا خیال ہے. بڑا نفیس کلام ہے کرتی پہلو آپ سلام ہے کرتی. بڑا نفیس کلام ہے کرتی پہلو آپ سلام ہے کرتی. کسے جے لوٹی لائی نہ ہوندی پھر میری گھر لڑائی نہ ہوندی. عیدی انہیں مینو کلی, چھوٹی عید ہے, عیدی انہیں مینو کلی, دل نو سوچ کے ہوئی تسلی. انہیں میرا ساتھ نہیں چھڈیا, میں بھی انہوں دلوں نہیں کٹیا. انہیں میرا ساتھ نہیں چھڈیا, میں بھی انہوں دلوں نہیں کٹیا. عید دہاڑے منڈا چک کے میرے گھر جے آئی نہ ہوندی میرے گھر لڑائی نہ ہوندی. سر ایک چھوٹی جی نظر, کیونکہ لوگوں نے بڑا بڑا ٹائم لانا ہے تو میں صرف 2 تو 3 منٹ لانا. میں کیوں بیگم پیکے کلاں, میں کیوں بیگم پیکے کلاں, دکھ جدائیاں والے چلاں. میرے گھر دی او نگران, میرے دل دی او گردان. پوری کرے ضرورت میری, پیار نال تک دی صورت میری. میں کیوں کسے دا بنا محتاج, کسے دی کیوں روحاں ملاں. میں کیوں بیگم پیکے کلاں, میں کیوں بیگم پیکے کلاں. مینوں لگی ستائے میرے پورے کر دی چاہے. بال میرے وہ پال دی پئی ہے, کام میرے سنبھال دی پئی ہے. اللہ حافظ مینوں آکھے
जिस वेले मैं किधरे चला मैं क्यों बेगम पेके कला, मैं क्यों बेगम पेके कला, दुख जुदाइयां वाले चला। अगला शेर बड़ा मेरिया भैनों वास्ते भी ते भरावां वास्ते जबरदस्त है। बीवी हुंदी नूरे घर दी, बीवी हुंदी नूरे घर दी, ओदे नाल लड़ाई नहीं सकदी। बीवी नाल लड़ाई ना रखो, घर विच करो ना धौल धमला, मैं तो बेगम पेके करना। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। जिंदगी खुशियां नाल हंडाओ, घर विच करो ना धौल धमला। बीवी नाल लड़ाई ना रखो, एवें गल वधाई ना रखो। जिंदगी खुशियां नाल हंडाओ, घर विच करो ना धौल धमला, मैं क्यों बेगम पेके करना। जाना बाहर जरूर नहीं हुंदा, ऐडा कोई मजबूर नहीं हुंदा। जाना बाहर जरूर नहीं हुंदा, वेले सिर जे घर नूं आइए, 100 ऐबां तो जान बचाइए। वेले सिर जे घर नूं आइए, 100 ऐबां तो जान बचाइए। घर दे विच मैं करदा रहना, बीवी दे नाल चोल चमला। चोल मोल हसांगा कुछ होर ना समझना। भी घर दे विच मैं करदा रहना, बीवी दे नाल चोल चमला। मैं क्यों बेगम पेके कला, दुख जुदाइयां वाले चलना। कईयां नूं ते दुख बड़े ने, पर लतीफ नूं ते सुख बड़े ने। कईयां नूं ते दुख बड़े ने, लतीफ नूं ओहदे सुख बड़े ने। कदे नहीं घर विच वेली रहिंदी, रोटी हांडी घर करके बहिंदी। जुत्ती कपड़ा मिले तैयार, जद मैं कदे मुशहरे चला। मैं क्यों बेगम पेके कला, दुख जुदाइयां वाले चला। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जनाब हाजी लतीफ़ खोखर साहब। मैं इज़हार ख्याल के लिए, मुख्तसर इज़हार ख्याल के लिए मियाँ वक़ास मीर कुरैशी साहब, मुल्तान से मियाँ वक़ास मीर कुरैशी साहब। मेरे साथ आप मौजूद नहीं थे, मैं दोबारा ऐलान कर रहा हूँ, ये आपके लिए यानी मुल्तान वालों के लिए आपने सिर्फ वेलकम करना है 60 सेकंड में। माजरत खा हूँ क्योंकि हाल में जगह ना होने की वजह से और बीइंग मेज़बान मुझे बाहर जो है जी तो मुझे आवाज़ नहीं है, मुझे दोस्तों ने बताया और मैं आया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ात उन्हें तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ गुडविल फोरम पाकिस्तान एंड टीम मेंबर उम्मीद रोशनी फोरम किरण रोशनी, अदब से वाबस्ता तमाम पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान से आए तमाम दोस्तों को मेरा आदाब, वेलकम, जी आयानू, खुशामदीद, सज्जन आनंद अखी ठहरन। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त 2 से 3 तकरीब जारी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि आप सब दोस्तों की मोहब्बत और ख़ुलूस जो है मेज़बान और उसकी टीम के साथ बेपनाह जो है और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा का पूरा हाल भी भर गया है और बाहर 2 कमरे और गैलरी भी जो है वो भरी हुई है दोस्तों के साथ, यहाँ हाल में जगह ना होने की वजह पर। तो आप दोस्तों के हम इंतहाई मशकूर हैं शिरकत पर। बच्चों के अदब के हवाले से बस मुख्तसर सी बात कि बच्चों की तरबियत में सबसे पहला किरदार जो है वो वालिदैन का होता है, उसके बाद जो है किरदार उसमें असाज़ा का आता है और फिर वो मुआशरे से जो है वो सबक सीखते हैं। और मुआशरे की जो तरबियत है उसमें आप सब दोस्त जो राइटर हजरात हैं उनका बढ़ती रोल है। अब माशाल्लाह उनके जहन के मुताबिक जो है आप किताबों में जो है उनको उनके मुताबिक शाया करते हैं, वो बच्चे जो है कहानियाँ पढ़ कर उसको सीखते हैं। और ख़ास तौर पे अब जब मामला जो है प्रिंट मीडिया से सोशल मीडिया की तरफ कन्वर्ट हो रहा है तो आप सब दोस्त जो है एक जहाद कर रहे हैं। और शायर ने आप दोस्तों के लिए ही कहा है कि शहर की बेचराग गलियों में
یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اور کہنے کو تو بہت کچھ تھا اور عبداللہ بھائی بار بار پیچھے سے آ رہے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب میاں وقاص فرید قریشی صاحب کا مہمان بھی ہیں اور میزبان بھی ہیں. مختصر اظہار خیال کے لیے اکاڑا کے معروف ادیب شاعر کالم نگار جو کہ طویل سفر کر کے یہاں تشریف لائے. آپ پریس کلب اکاڑا کے بھی سرکردہ رہنما ہیں, نمایاں شخصیت ہیں. تشریف لائیں گے جناب احتشام جمیل شامی صاحب. آپ کی تعلیم کی گونج میں جناب احتشام جمیل شامی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عشق یوں ہی تو نہیں تیرے ملتان کے ساتھ, شمس کے شہر میں کچھ شمس نما رہتے ہیں, اور یہی محبت ہمیں دور دراز سے کھینچ کے لے آئی. میرے بہت ہی پیارے محترم ہستیاں, میرے دوست ناصر ملک صاحب, مظفر محسن صاحب, احمد عدنان طارق صاحب, حفیظ صاحب, بدر سعید صاحب اور ناتعداد دوست پورے پاکستان سے آج اکٹھے ہوئے. میں علیم عمران ممتاز کی اس بے مثال کوشش اور کاوش کو سلام پیش کرتا ہوں, اور آئندہ سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی جہاں بھی ہماری دامے در میں سکھنے, انہیں جو بھی مدد درکار ہوئی ہم حاضر ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب احتشام جمیل شامی صاحب. آپ نے شہر کے نمائندہ اس وقت 3 مقررین کا نام ایسے آ رہے ہیں, تو لیکن میں سمجھتا ہوں اور ان کی آمد بھی ہمارے لیے باعث اعزاز ہے. تشریف لائیں, وقت دیا. سب سے پہلے میں جس شخصیت کو کوئی میرے ساتھ مجھے پتہ ہے ناراض نہیں ہوں گے, وہ بھی جائیں گے تو میں جا کر منا لوں گا, تو پھر میں اپنی مرضی سے بلاؤں گا. سب سے پہلے میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں آج اس دور میں, تحریر کے حوالے سے اور اس کے بعد تقریر کے حوالے سے, گفتگو کے حوالے سے, بالخصوص انسپائریشنل اور موٹیویشنل گفتگو کے حوالے سے اس وقت ہمارے ملتان سے ملک بھر میں ابھرتا ہوا نمایاں نام ہم سب کے ارد عزیز جناب خواجہ مظہر صدیقی صاحب. ہوا پر پاؤں رکھ کر وقت کو زنجیر کرتے ہیں, ہوا پر پاؤں رکھ کر وقت کو زنجیر کرتے ہیں. عظیم انسان ہوتے ہیں جو دل تسخیر کرتے ہیں. یقین تنظیم سے پہلے ضروری ہے متحد ہونا, یقین تنظیم سے پہلے ضروری ہے متحد ہونا, کہ مل کے ساتھ چلنے والے زندگی تعمیر کرتے ہیں. مستد نشینان مجلس, احباب گرامی, السلام علیکم. السلام علیکم. باہر کا ٹیمپریچر 40 تھا اور ہے, یہاں جب آیا ہوں تو یہاں 48 محسوس ہو رہا ہے. فیلنگز 48 والی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ موسم گرم ہے, ادیب بڑے گرم ہیں. ادب میں گرمی ہے, جذبات ہیں, خیالات ہیں, سوچیں ہیں اور ساری منتشر ہیں. ان کو ایک لائن میں پرونا ہے. میں سچ پوچھیں تو میں حاضری لگوانے کے لیے بھی آیا ہوں اور مبارکباد پیش کرنے کے لیے آیا ہوں علی عمران ممتاز کو اور اس کی ٹیم کو. دل سے مبارکباد. میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ لاہور سے دیگر شہروں سے آئے مہمانوں کو چھوڑ کے یہاں نہ آتا. اس کے لیے بڑا اچھا بہانہ تھا کہ آج ایک بڑا سیشن کیا ہے. اس کے جو مہمان مقرر ہیں ابھی میرے آفس میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں, سوال و جواب کی نشست چل رہی ہے, تو میں اس دوران یہاں آیا ہوں. اس لیے آیا ہوں کہ میں نیک لوگوں کی, ولی لوگوں کی, اللہ کا جو دیا ہوا قلم ہم نے تھاما ہوا ہے, ان لوگوں کی زیارت کے لیے آیا ہوں. یقین کریں میری نیت کا مجھے ضرور اجر ملے گا. یہاں مظہر کلیم ایم اے صاحب کے برخوردار بیٹھے ہیں, عقیل انجم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ادران بیٹھے ہوئے ہیں, محسن, ناصر اقبال, شاکر بھائی, میم کوکب, سائمہ, نورین بخاری, اور اس طرح بہت سارے نام آگے پیچھے. بلکہ دیکھ رہا ہوں بہت بڑے نام جو ہیں وہ تھوڑے پیچھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ سب کے لیے, پیچھے والوں کے لیے, درمیان والوں کے لیے, آگے والوں کے لیے میری طرف سے ڈھیر ساری تالیاں. اور جان تالیوں میں نہیں ہے سائیں, تالیوں میں جاؤ, پتہ چلے ملتان والوں کو. تو بڑی بڑی شخصیات کی زیارت کے لیے آیا ہوں, اپنی حاضری لگوانے کے لیے آیا ہوں, علی کو, اس کی ٹیم کو مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں,
اور یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آج ایک دفعہ پھر پہلی جو ہم نے کانفرنس کروائی تھی 1993 میں کروائی تھی پرانی آرٹس کونسل میں، اور 200 روپے فیس اس کی بھری تھی محمد علی واسطی صاحب کو. آرٹس کونسل کی فیس 200 روپے تھی. میں اور سجاد جھانیہ صاحب، صبیہ گردیزی، گلنخیز اختر، ہاں جی، رانا گلزار احمد، غیور حسن شیروانی علی پور سے، فرخندہ شفیق خانے وال سے، یہ ہم لوگوں نے ایک اجلاس کیا تھا FPL کا. سلیم ناز صاحب ہمارے سرپرست تھے، انہوں نے یہ سیشن کروایا تھا. 200 روپے فیس تھی. تو پورے ملک سے اہل قلم آئے تھے. تو 1993 اور آج 2023 الحمدللہ ملتان کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ پورے ملک سے ابن آج جیسے جو بڑے فن خواں قسم کے قلم کار ہیں وہ بھی آج ملتان میں ہیں. تو احمد عدنان جیسے ریکارڈ ہولڈر اور عاطر شہین جیسے نامور لوگ جو ہیں، مظفر محسن جیسے قیمتی لوگ بھی یہاں موجود ہیں. پھول بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، احتشام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں اور بھی خرم فاروق ضیاء کو بھی دیکھ رہا ہوں جو اکثر بڑی شیخی خوری کرتا ہے فیس بک پہ. سب کو میں دیکھ رہا ہوں، الفت بھائی سب کو دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں خیر و برکت بھر دے. شاہد حفیظ بھائی، جس طرح ہم آج دنیا میں ملتان میں اس قومی کانفرنس میں موجود ہیں، یہ باقاعدہ قومی کانفرنس بن گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا ہے. ملتان کے ساتھ یہ کرم ہے، ملتان کے ساتھ یہ فضل ہے. اس لیے واصف علی واصف صاحب کہتے تھے جس پہ اللہ کا کرم ہو نا اس کے ساتھ پنگا نہیں لیتے. کوئی بیٹھ کے نہ سوچے یہ علی عمران نے کیسے کر لیا. تو یاد رکھیں اللہ کے کرم یافتہ لوگ نا علی عمران ممتاز جیسے ہوتے ہیں، اس ٹیم جیسے ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی بڑا ادارہ نہیں ہے، کوئی بڑی سرپرستی نہیں ہے، کوئی صنعت کار، کوئی بڑا پبلشر، کوئی بڑا برانڈ بیٹھا ہوا نہیں. یہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ برگر بیچتا ہے اور یہ محنت کرتا ہے. اور میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سیکھا ہے کہ عظمت اور کمال، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ لفظ آپ کو یاد رکھیے، عظمت اور کمال اسی شخص کا مقدر بنتے ہیں جو محنت اور مشقت کو قبول کرتا ہے. تو یہ ساری کوشش محنت اور مشقت ہے، اس پہ رب نے بھاگ لگا دیے، کرم کر دیا ہے. تو یہ جو تنظیم ہے ہماری امید روشنی فورم پاکستان، اس کو کرم کے میڈل ملے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں ہے. یاد رکھیں یہ جو لوگ یہاں آئے ہیں نا، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. سر شاکر صاحب آپ کم لوگوں کو جانتے ہیں، آپ تو احمد عدنان شیخ کے نام لیوا نا سر، آپ کو صرف وہی نام نظر آتا ہے. تو باقی لوگ بھی آپ کو بھی جانتے ہیں، آپ سے محبت بھی کرتے ہیں. یہ سب لوگ اپنی جگہ بڑے بڑے اہم ہیں. ادب اطفال کے جو کہتے ہیں نا شہاب ثاقب، بڑے چمکدار ستارے، مجوکا صاحب سارے آج یہاں آئے ہوئے. یہ سارے بڑے نام والے لوگ ہیں. اور آپ جو لوگ آئے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ یہاں آپ جو بیٹھے ہوئے نا، کسی کو گرمیاں لگ رہی ہوگی، کسی کو پیاس لگ رہی ہوگی، بڑا سفر کر کے آیا ہوگا. یہ سارے لوگ نا آج مثبت اینک لگا کے بیٹھے، مثبت اینک، نیگیٹو نہ، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، یہ کم تھا، یہ پروٹوکول کم تھا، بالکل یہ نہ سوچئے، بلکہ یہ سوچئے آپ ان احباب میں شامل ہیں کہ جنہوں نے آج ادب اطفال میں تاریخ رقم کی ہے اور قومی کانفرنس میں شرکت کرنے والوں میں سے لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں نا 1941 کے اجلاس میں یہ لوگ تھے، 1946 کے اجلاس میں یہ تھے، 1923 کے اجلاس میں یہ تھے، 1903 کے آپ لکھا جائے گا کہ 2023 کے اجلاس میں جب ملتان میں کانفرنس ہوئی تھی تو سائمہ نورین بخاری بھی تھی ملتان سے، تو ناصر ملک صاحب بھی لیے سے آئے تھے، اور کراچی سے ابن عاش بھی آئے تھے، اور پیچھے احتشام بھی گجرانوالہ سے آیا تھا، شاہد حفیظ بھی ویلسی سے آیا تھا. جتنے بلوچ بیٹھے ہیں، جتنے رانے بیٹھے ہیں، جتنے قریشی ارائیں بیٹھے ہیں، یہ سب آپ آج تاریخ رقم کر کے جا رہے ہیں. اور آپ نے ہمیشہ امید روشنی فورم کے ساتھ وابستہ رہنا ہے. ان کی جیسے آج آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے، قاری عبداللہ صاحب، آپ سب کی میں حوصلہ افزائی یہ کرتا ہوں کہ میری طرف سے جب آپ تاریخ مقرر کریں، آپ کی پوری ٹیم کے لیے کھانا میری طرف سے حاضر ہے انشاءاللہ. جو ساتھی اگر رات کو ملتان رہنا چاہیں، کوئی خدمت ہمارے ذمہ لگانا چاہیں تو ہم حاضر ہیں. ملتان میں میرا نمبر سب کے پاس ہے، ہمارا دفتر بھی حاضر ہے، گھر بھی حاضر ہے، ہمارے دروازے آپ سب اہل قلم کے لیے کھلے ہیں. آپ سب کو مبارک ہو. آج ایک نیا سنگ میل طے ہوا ہے. قومی ادب اطفال کی کوئی تقریب اگر لاہور میں بھی ہو رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں، یہ بات چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں، لوگ نوٹ کر لیں، میری باتیں اکثر نوٹ کر کے بہت دور دور پہنچائی جاتی ہیں، تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ جتنے اہل قلم آج ملتان میں ہیں لاہور میں نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اور اگر اتنی عزت جتنی یہاں عمران اور اس کی ٹیم نے آپ کو دی ہے
लाहौर जाने वालों से पूछिएगा, उन्हें इतनी इज़्ज़त इकराम नहीं मिला होगा, इतनी इज़्ज़त इकराम नहीं मिला होगा। बल्कि बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हुआ है कि कोई बाहर से आया तो उसको बाहर ही बिठा दिया कि आपका तो नाम ही नहीं लिखा हुआ। ये भी नहीं सोचा गया कि इतना लंबा सफ़र करके इसको बिठा दें थोड़ी देर के लिए, इसको अंदर शामिल होने दें। तो हमारे दरवाज़े, हमारे दिल के दरवाज़े बिल्कुल खुले हैं। ये अमन की ज़मीन है, औलिया की सरज़मीन है। आप हमारे मेहमान हैं, हमारे लिए कोई खिदमत हो हम हाज़िर हैं। और मैं इमरान आपसे गुजारिश करूँगा कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस को बाकायदा जारी रखिए, बाकायदा जारी रखिए। और अगली दफ़ा जब ये सारे लोग आएँ तो इनके लिए हम इंशाअल्लाह ताला, मैं भी और शाकिर भाई भी, असर सलीम होगा, ये मुल्तान के आप बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, साउथ के बड़े लोग, ये 2 नंबर लोग हैं, ये भी आपके लिए होटल का, रिहाइश का, खाने का बंदोबस्त करेंगे। ऐलान करके जा रहे हैं, इनसे पूछे बगैर, इनसे पूछे बगैर। ये क्योंकि ये पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं कि 2-2 हज़ार लोगों को यहाँ मेहमान बनाते हैं। और बनाया ऐसे शाकिर साहब ने आलमी सतह की कॉन्फ्रेंस करवाई। तो इंशाअल्लाह ताला 2 मिनट की बात करनी थी। सामा जी, समा खराशी की माफ़ी चाहता हूँ सब लोगों, अगर कोई आज कमी पेशी रह जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। अगली दफ़ा इंशाअल्लाह आपका भरपूर इस्तकबाल मैं साथ खड़ा हूँगा, करूँगा। आज बड़ा इवेंट था हमारा डैरियन लाइब्रेरी में, जब डॉक्टर अजहर रईस साहब को हमने बुलाया था, वो अभी भी यहाँ मौजूद है। मैंने उनसे यही कहा कि मैं आधे घंटे के लिए जा रहा हूँ, मेरे साथ महाजबी हैं ये मुल्तान की, उनको बड़ा शौक़ था इब्ने हाज से मिलने का। मैंने कहा जी मैंने तो जाना ही जाना है, तो हम दोनों इकट्ठे ही आए। ये यहाँ रहेंगी, मैं चला जाऊँगा। आप सबके लिए ढेर सारी दुआएँ, ढेर सारी मोहब्बत। अदब अतफाल, पता नहीं चला किसी को। अदब अतफाल, अली इमरान मुमताज़, फ़कीरा ना आए सदा कर चले। मियाँ खुश रहो, हम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। मोहब्बतों के फूल निछावर कर रहे थे जनाब बरादर ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी साहब। मैं खुशामदीद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ मुल्तान के मारूफ दबंग जर्नलिस्ट, मैगज़ीन रीडर जनाब बाबर चौधरी साहब, बदलता ज़माना से आपका ताल्लुक़, आप तशरीफ़ लाए हैं। इसके अलावा अवैस व फरीद कुरैशी, मोहम्मद अफजल, डॉक्टर अदीब, अब्दुल गनी शकील, मोहम्मद अफाक ज़हूर, मोहम्मद ज़ुहैब कुरैशी हाशमी, नईम सियाल, यासीन सिद्दीक, फरहान लतीफ़, मज़हर अब्बास साजिद, शाहिद कंवर, खुरम फारूक, अहमद रज़ा अंसारी, इजाज़ अहमद खान, सुफियान खान, शफ़क़त हुसैन बलोच, यूनुस जावेद, इकबाल बिलाल, मोहम्मद ज़ुबैर अरशद, मोहम्मद शिराज अवैसी, शाहिद हफीज़ साहब मेलसी, जावेद कुरैशी मेलसी से, और दीगर हमारे जितने भी मौजूद मेहमान हैं, राना वकास असलम, ललिता साहब, फैज़ान साहब, आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और इज़हार ख़याल के लिए मैं जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ, और उनके बाद भी वो शख्सियत जिनका नाम ऐसे आ रहा है, तो वो फिर बाद में बताऊँगा। तशरीफ़ लाएंगे, किसी दारों के मोहताज नहीं, आप सारा इम्तियाज़, बेपनाह काम मुल्तान को अल्लाह ताला ने हकीकी शाकिर अता किया। तशरीफ़ लाएंगे जनाब शाकिर हुसैन शाकिर साहब। अदब अतफाल की रिवायत और मसाइल, ये तो था मौजू, लेकिन आपको ये जो मौजू था ना, अदब अतफाल, रिवायत और मसाइल, ये मुल्तान की गर्मी ने इसको तब्दील कर दिया है। मैं खुशामदीद कहता हूँ बरादर इमन जनाब हाफिज़ मुज़फ़्फ़र मोहसिन साहब आपको, जनाब तारिक साहब आपको, जनाब नासिर मलिक साहब, और खैबर से लेकर कराची तक जो हमारे लिखने वालियाँ मौजूद हैं। नदीम अख्तर का जो मकाला था वो बड़ा अहम था। अगर वो मकाला पढ़ देते तो शायद ज़्यादा बेहतर था। मैंने तो जैसा फेसबुक पर भी देखा था, ख़त्म हो जाता है। मेरा जो मौजू है वो बड़ा अहम मौजू था, बच्चों के अदब के रिवायत और मसाइल पर। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब पहला मुकालमा हुआ था तो पहली कहानी उसकी वजूद में आई। जब आदम और हव्वा के दरमियान पहला मुकालमा हुआ था तो पहली कहानी उस वक्त वजूद में आ गई थी। न जाने वो कहानी किसने पहले सुनी, किसने लिखी, किसने पढ़ी, कि हमें मालूम नहीं है। हमें तो ये मालूम है कि हमें माँ ने अपनी गोद में सबसे पहली कहानी सुनाई। फिर रेडियो पाकिस्तान का ज़माना था। एक नाम जो अली इमरान मुमताज़ और अब्दुल्ला साहब हम मिस कर रहे हैं, इस शहर का बहुत बड़ा नाम है, डॉक्टर असद अली साहब। उनका बच्चों की अदब पर PhD उनको आज होना चाहिए था। तो मैं चाहूँगा कि जब अगली मरतबा हम प्रोग्राम करें तो उनकी सदारत होनी चाहिए, या वो मौजूद हों। उनकी मौजूदगी ही हमारे लिए बहुत बड़ी बरकत का बायस बनेगी।
تو بات کر رہا تھا پہلی کہانی کی. تو اگر میں پہلی کہانی سے لے کر آج تک کی کہانیوں کی بات کروں گا، صرف ایک بات سائمن اور بس آخری بات بس میجر. یہاں پر روزنامہ امروز کے بچوں کے صفحے کا ذکر ہوا، بڑا اچھا صفحہ ہوتا تھا. اس کے انچارج جو تھے وہ جناب عزیز عصری تھے. عزیز عصری صاحب سینئر صحافی تھے اور ہم اس زمانے میں بہت شرارتی تھے، اور وہ مجوکے کو پتہ ہے کہ وہ ادبی صفحے کے بھی انچارج تھے. ان کے پاس اتنا لوڈ ہوتا تھا مظفر صاحب اپنے کام کا کہ ایک دن ہمارے ایک دوست ہیں ناصر صاحب، آپ جانتے ہیں، حفیظ الرحمان تونسی جو طاہر تونسی کا اصلی نام تھا، اس کے نام سے ایک خاکہ لکھ کے بھیج دیا حفیظ الرحمان تونسی، اور لکھنے والے کا نام تھا عبد الرحمان حیدری جو بید الحیدری کا اصل نام تھا. یعنی کہ بید الحیدری کی طرف سے جو زندہ طاہر تونسی ہے اس کی یاد میں ایک خاکہ بھیج دیا اور عزیز عصری نے وہ شائع کر دیا. اگلے ہفتے بید الحیدری بھی سیکھ پا اور طاہر تونسی بھی سیکھ پا. لیکن کیا کریں کہ عزیز عصری پر اتنا لوڈ ہوتا تھا کام کا، وہ کہنے لگا کہ مجھے تو یہ پتہ چلا کہ یہ سارا کا سارا پروفائل درست ہے اور یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، میرا خیال ہے سوائے تاریخ وفات کے باقی سب چیزیں تو ہم نے چھاپ دیا اس کو. تو اس زمانے میں ہم نے یہ شرارتیں بھی کی ہیں. آپ کے ہاں بھی شرارتوں کا سلسلہ ہوتا ہوگا. خطوط بڑے اچھے، ظہیر کمال کو یاد کرنا چاہیے. ظہیر کمال اس شہر میں رہتے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی کہانیاں لکھی. مجوکا اس زمانے میں بہت اچھی کہانیاں لکھتا تھا. خود ہمارا جو آغاز ہے وہ بچوں کے لیے لکھنے پر ہوا. عبدالستار انجم وہ فوج میں چلے گئے اور پھر وہ آج کل میرا سائفر ان کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے. کون تو خوش ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑی کھیپ بنائی پیدا کی اس ملتان میں بچوں کے امروز نے. بعد میں سلیم ناز نے بڑی محنت کی، خواجہ مظہر نواز کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. لیکن آج کے دور میں جب روٹی کمانا بڑا مشکل ہے، ایسے میں علی عمران ممتاز بچوں کی ادب کے ساتھ جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہم جتنی کم تعریف کریں، جتنی کم تالیاں بجائیں، جتنی کم حوصلہ افزائی کریں، وہ ایسا ہے کہ جیسے ہم اس کا قرض ادا نہیں کر سکتے. زیادہ سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں کر رہے نا. ابھی جب انہوں نے بتایا کہ 3-4 لوگوں نے گلبر کی سالانہ ممبرشپ کی ہے، تو یہ اس کی ہمت ہے. اس کی ہمت کو اس کا بڑھانا چاہیے. باتیں بہت ساری ہیں. یہ وہ گفتگو ہے جو میں کرنا نہیں چاہتا تھا. مجھے روایت پر بات کرنی تھی، مجھے مسائل پر بات کرنی تھی. روایت اور مسائل پر لکھ کر بات کروں گا، لیکن جو ملتان سے باہر بچوں کے ادب کے حوالے سے لکھنے والے آج یہاں تشریف لائے ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. وہ صرف علی عمران ممتاز کے نہیں بلکہ میرے بھی مہمان ہیں، اس شہر کے مہمان ہیں، ملتان کے مہمان ہیں، اور اس ملتان کے مہمان ہیں کہ جس کے بارے میں ارشد ملتانی نے کہا تھا کہ بوڑھے سے بھی نہ پاؤ گے ارشد جہان میں ہوئے وفاؤ مہر جو ملتانی. بہت شکریہ شاکر بھائی، آپ نے جن شخصیات کا نام دیا ہے میں ان کے اظہار خیال کی طرف آ رہا ہوں، اور کچھ ایوارڈز ہیں، یادگاری شیلڈز ہیں، اس کی جانب جائیں گے. لیکن میں بلا تاخیر التماس گزار تشریف لائیں گے جناب احمد عدنان طارق صاحب. جناب احمد عدنان طارق صاحب اظہار خیال کے لیے تشریف لائیں گے. آپ سب کی تعلیم کی دنیا میں آپ کا عنوان ہے عصر حاضر میں ادب ارفان کی اہمیت. جی السلام علیکم. مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ میں نے اس موضوع پہ بولنا، بلکہ میں نے بتایا تھا کہ آج میرا آزادی کا دن ہے 40 سال کے بعد. میں 14 جولائی کو ایز پولیس افسر ریٹائر ہوا ہوں، اور پولیس افسر بھی ایسا کہ ساری زندگی جو ہے نا وہ ایس ایچ او لگے. اور ایس ایچ او آپ کو پتہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے اس کو آپ اسکول نہ بھیجیں 2 دن کے لیے تو تیسرے دن اس کا دل نہیں کرتا اسکول جانے. تو میں نے سارا کیریئر جو ہے 32 سال میں ایس ایچ او لگا ہوں مختلف تھانوں میں. تو صبح سے شام تک مارنے کی باتیں، گولی کھانے کی باتیں، گولی مارنے کی باتیں، جو پولیس کلچر ہے اس کی باتیں، اور اس کے بعد بچوں کے لیے لکھنا. تو ایک تو یہ ہے کہ تیار ہو جائیں. آگے میرے پاس 14 گھنٹے 15 گھنٹے ہوتا تھا پولیس کے لیے ٹائم،
تو کوئی 1-2 گھنٹے جو ہے وہ بچوں کے ادب کے لیے ہوتے تھے، تو اب 1-2 گھنٹے شاید میرے کسی اور کام کے لیے ہو گئے، اور 15 گھنٹے جو ہیں وہ میں نے یہ جو بچوں کے لیے انہی کے لیے لکھنا ہے. میری آئی ایم ویری سوری ٹو لسن، اور مجھے شرم بھی آ رہی ہے کہ تھیلیسیمیا کا کام ہو اور ہم سبھی لوگ جو ہیں وہ اس سے ڈیٹیچ ہیں. آج سے بالکل میرا عہد ہے علی عمران ممتاز اور اس کی ٹیم کے ساتھ کہ ٹوٹل جو ڈیڈیکیشن ہے میری، ایٹ اینی کاسٹ ایٹ اینی ٹائم آئی ایم ود دیم، اور ایک ایک سیکنڈ میرا جو ہے نا وہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے ہوگا. سیکنڈلی یہ کہ میں نے ایک چھوٹی سی میری آبزرویشن ہے کہ ہمیں بچے جو ہیں جو بیمار ہیں ان کو اس طرح اسٹیج پہ نہیں بلانا چاہیے. لیٹ ان کے والدین کو بلائیں، ان کو اسپیشل چائلڈ نہیں بنانا چاہیے. مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ بچوں کو ابھی سے ہم کانشیس کر لیں وہ بیمار ہیں، کوئی اچھوت تو نہیں ہے نا کہ ان کو اسٹیج پہ بلا کے ہم ان کو وہ مطلب وہ کوئی چیزیں پکڑائیں. ان کے پیرنٹس سے یہ لے سکتے ہیں. میری جو پرسنل رائے ہے، مجھے کئی دفعہ اظہر صاحب نے کہا کہ جی ان کے لیے آپ تھیلیسیمیا کے موضوع پہ کہانی لکھیں، تو تھیلیسیمیا کے موضوع پہ ان کو اور سیڈیوسر کہانیاں دے دیں. وہ آگے بیچارے پہ بیمار ہیں، ان کے پاس بجائے چاکلیٹس لے جانے کے یا ان کو مزے کی کہانیاں سنانے یا ان کا پاس ٹائم اچھا کرنے کے، ہم ان کو پھر ان کی دوبارہ بیماری یاد کروائیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اچھی بات ہے. تو میں اظہر بھائی کو بھی یہ میری التماس ہے کہ جب بھی بلائیں ہمیں بلائیں، ہم ان کے پاس آئیں، ان کو اسٹوری ٹیلنگ کریں، ان کو اچھی مزے کی کہانیاں سنائیں جو ہم رائٹر کر سکتے ہیں، اور اس موضوع پہ نہ ان کو سنائیں. ان کو دوبارہ کانشیس نہ کریں گے ہم آپ کے لیے پھر تھیلیسیمیا کی کہانی لے کے آئیں. انہیں نہیں یہ کانشیس ہونا چاہیے کہ وہ بیمار ہیں، اور وہ تو بچے ہیں، ان کو بھی یہ سمجھ بھی نہیں ان کے ساتھ کتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے، اور وہ بھی بورن حادثہ جن میں ان کا قصور نہیں. تو ہم سب مل کے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کاز کے لیے میرے ڈی پی او صاحب نے مجھ سے پوچھا آخری دن جب انہوں نے مجھے سیاہ پارٹی دی، تو میں ان شاید لکی ونز میں سے ہوں کہ 32 سال ایس ایچ او لگنے کے بعد بھی لاسٹ ڈے بھی جو ہے وہ میں 60 سال کی عمر میں بھی میں ایز ایس ایچ او ہی ریٹائر ہوا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا کہ چلیں صحت کے حساب سے یا میرے آفیسرز مجھے سمجھتے تھے کہ ابھی میں اس قابل ہوں کہ کسی تھانے میں ایس ایچ او جیسی ہیکٹک جاب کروں. تو لاسٹ ڈے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، تو میں نے انہیں بتایا تھا کہ جی اب میری لائف جو ہے وہ میں نے کوئی ایسا کوئی چیز کرنی ہے جو میں بلائنڈس کے لیے کر سکوں. آگے بھی بریل سسٹم کے طور پہ میری کہانیاں جو ہیں وہ کیسٹس کے طور پہ یا بریل سسٹم کے طور پہ وہ اندھے لوگوں کے لیے، اندھے بچوں کے لیے میں کر رہا تھا. تو اب یہ مجھے ایک اور منزل نظر آئی ہے تھیلیسیمیا کی. تو ہر چیز میری جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے. آج میری پھر وہی بات ہے کہ جی پیچھے چھوڑ آیا ہوں میں جو میرا کیریئر تھا، تو انشاءاللہ جو ہے اب میں ان لوگوں میں ہوں جن سے میں بلانگ کرتا تھا. 40 سال میں نے اپنے بچوں کی روٹی روزی کے لیے کیا، اب میں نے اپنی مرضی سے، اور یہ میری مڈل ایج ہے. ہم تو بھول جاتے ہیں نا جی کہ جیسے ریٹائر ہوئے تو پھر مر گئے جی چپ کر کے. مجھے تو مرنا بالکل پسند نہیں، میں نے تو اتنا کام کر کے مرنا ہے کہ بعد میں مجھے یاد رکھا جائے. اسی طرح میں زندہ رہ سکتا ہوں. بالکل ٹائم تھوڑا ہے میرے پاس. 50 کتابیں اللہ کے فضل سے ہو گئی ہیں میری، اور پاکستان کے بیسٹ جو پبلشنگ ادارے ہیں انہوں نے مجھے چھاپا ہے. پیسے میں نے لیے ہیں ان سے، جو کہا جاتا تھا جی کہ بچوں کے ادب میں پیسے نہیں ہیں. 13% رائلٹی، 15% رائلٹی. ابھی ایک ادارے نے مجھے ایڈیٹر لیا ہے، اس میں ایز ایڈیٹر میرے جو کولیگز ہیں جن کی کتابیں نہیں چھپ رہی یا وہ پیسوں سے چھپ رہی ہیں، ڈو کم ٹو می. وہ آپ کی کتابیں مفت بھی چھپیں گی اور بہت خوبصورت بھی چھپیں گی. میں نے اپنے مالک سے کہا ہے کہ ایک دفعہ تو ہم نے ٹائم دینا ہے نا، ایک دفعہ تو موقع دینا ہے ان لوگوں کو جو نئے رائٹر ہیں، ان کی ایک کتاب چھاپیں. اگر وہ چھپنے کے قابل نہیں، اگر وہ آپ کو واپس نہیں کرتے پیسے لے کے، تو پھر ان کو چھوڑ دیں. لیکن جب تک موقع ہی نہیں دیں گے تو اتنی دیر تک ہم کیسے یہ طے کر سکتے ہیں کہ وہ اچھا رائٹر نہیں یا نہیں. تو ہمیں فورم جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ہے. جیسے بھی داؤ لگا میں انشاءاللہ آپ کی کتابیں فری آف کاسٹ چھپوانی ہیں، اچھے پیپر پہ چھپوانی ہیں، اور جن کی کتابیں چلتی ہیں، جن کی کہانیاں پاپولر ہوتی ہیں، وہ دوبارہ بھی چھپیں گے انشاءاللہ. تو سمپل ایکویشن ہے کہ آئی ایم نو مور اے پولیس آفیسر، دیٹ واز مائی پاسٹ. آئی ایم ود یو گائز، جو میری فرٹینٹی ہے، جو میری فیملی ہے. تو میں آج بڑی خوشی سے آیا تھا، اور میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں نے بولنا نہیں، لیکن اب بولنے کا موقع ملا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا جی بس صرف یہی ہے کہ 40 سال کے بعد آئی ایم فری، اور جو میری لائف رہ گئی ہے وہ میں وہ کروں گا جو میرا دل کرتا ہے، اور وہ وہی ہے کہ جی میں نے لکھنا ہے بچوں کے لیے. تھینک یو.
बहुत शुक्रिया जनाब अहमद तारिक साहब, आपकी डेडिकेशन को हम खराज तस्लीम पेश करते हैं। और जैसे कि तो मैं गुफ्तगू के लिए गुजारिश करूँगा हमारे साथ देने वाले आप मेहमान भी हैं और मेज़बान भी हैं। आपने हमारा जो मुकाबला कुतुब था और दीगर कहानियों के मुकाबले जात थे, उसमें बतौर मुनसिफ अपने फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए। आप मारूफ आलमनिगार हैं, मारूफ मुसन्निफ़ हैं, आप ज़बरदस्त किस्म के नक़ाद, खूबसूरत नसर निगार तशरीफ़ लाएँगे हम सब के नज़ीर जनाब अज़हर सलीम मजूका साहब। जनाब अज़हर सलीम मजूका साहब। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और तमाम अहले कलम, पूरे पाकिस्तान से आए हुए दोस्त, अहबाब, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। ख़ुसूसी तौर पर जो लाहौर से हमारे दोस्त हाफ़िज़ मुज़फ़्फ़र मोहसिन और अहमद अदनान तारिक साहब तशरीफ़ लाए हैं। ख़ास तौर पे ये वो लोग हैं कि जिनसे आने से पहले इनकी खुशबू मुल्तान पहुँच जाती है। कराची से इब्न आस और हमारे तमाम अहले कलम, सबसे पहले तो उम्मीद और रोशनी फ़ौरन किरण किरण रोशनी, इन सब के रूह रवाम अली इमरान मुमताज़ को मुबारकबाद कि उसने तने तन्हा बहुत से इदारों का काम कर दिया। मैं देखता रहा, वो अकेला लगा हुआ था। कभी वो कंप्यूटर पे कौमी कॉन्फ्रेंस के ये इश्तिहारात बना रहा था, पोस्टें लगा रहा था। किसी तरफ वो आने वाले दूर के दोस्तों को एड्रेस समझा रहा था, उनसे बातें कर रहा था, उनको बता रहा था। और मुल्तान जैसे शहर में जहाँ गर्मी बहुत हो, चिलचिलाती दोपहर हो, वहाँ लोगों को इकट्ठा करना, इस माहौल में जहाँ सामने किताबें नज़र आ रही हों, सामने अहले कलम बैठे हों, सामने किताबें लिखने और किताबें बनाने वाले बैठे हों, तो मैं समझता हूँ कि इस दौर में जो दौर इस किस्म का है कि उस पर न बात करने को दिल करता है, न तबसरा करने को दिल करता है, ऐसे में अगर उसने 200-300 ज़िंदा लोग यहाँ बिठा दिए हैं तो इसके लिए इसकी ग्रैविटी होगी। हमारे जो इदारे हैं उसमें अकादमी अदबियात सर फहरिस्त है, इस हवाले से कि वो अदब पाल पर मैगज़ीन भी निकालती है, कॉन्फ्रेंसें भी करती है। आज की मुल्तान की कौमी अदबी कॉन्फ्रेंस हाल की करके अली इमरान मुमताज़ ने ये साबित कर दिया है कि अगर इदारे पीछे ना भी हों, अगर कहीं से कंट्रीब्यूशन ना भी मिले, कहीं से ताउन ना भी मिले और लोग सिर्फ दाने दिल में सुखने ज़बानी कलामी कहते रहें, तो फिर भी ऐसी शानदार कॉन्फ्रेंस का इनकार हो सकता है। आज हम सबको यहाँ अहद करना है, जैसे ख्वाजा मज़हर नवाज़ सिद्दीकी साहब ने किया, जैसे अहमद अदनान तारिक साहब ने किया, कि हमें इनकी जो मुआवनत है वो अमली तौर पर करनी है। आज हम किताब से दूर हैं, हमें किताब से जुड़त चाहिए और अदब फ़ाल ही में रहकर हम किताब को आगे ला सकते हैं। आजकल का वो दौर, जदीद दौर, जिसमें मोबाइल आ गया है, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक मोबाइल आ गया है, तो हम उसे उसी सूरत ही दूर कर सकते हैं जब हम उसके हाथ में किताब ले आएँ, उसके मंज़र में किताब ले आएँ, उसके माहौल में किताब ले आएँ। जैसे शाकिर ने कहा, कहानी ले आएँ, कि पहले कहानियाँ सुनाती थी दादी, माँ, नानी, अब तो
माइन भी लोरी नहीं सुनाती, वो भी उसे मोबाइल की ट्यून भी पकड़ा देती हैं कि बेटा यही सुनो, अब यही तुम्हारी कहानी है, यही तुम्हारी लोरी है। बातें बहुत सी हुई, लेकिन जो हालात और वक्त का तकाज़ा है कि मौजू पर जो मेरे उस हवाले से था जिसमें मैंने ख़ास तौर पर बात करनी थी कि अदब अतफ़ाल में सीनियर का क्या किरदार है, हम सीनियर क्या कर सकते हैं। पहला किरदार तो ये है कि अली इमरान मुमताज़ ने जो इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है उसमें बहुत से सीनियर यहाँ आए और उन सीनियर का यहाँ आना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। और फिर पूरे पाकिस्तान से आना, इस के जो मकालाजात हैं मुंतज़मीन को लेके भी शाया करें किताबी सूरत में, जो लोग बाहर से आए हैं उन सारों का तारुफ भी शामिल किया जाए, अगरचे उन्होंने इस हवाले से किताब जो बनाया है, लेकिन इस सिलसिले को भी आगे रखें ताकि इसी तरह ये कामयाबी होती रहे। नदीम मलिक साहब ने शुरू में बातें की कुछ हवाले से, तो मुल्तान में बहुत अरसे से अदब इत्तिफ़ाक़ पर काम हुआ और आज के जितने भी सीनियर लोग काम कर रहे हैं वो वहीं बच्चों के अदब से आए। सीनियर में और बहुत से नाम जैसे कि असद अली साहब का लिया गया जिनकी डॉक्टरेट है, उनसे मालूमात लेनी चाहिए और वो किरण रोशनी के प्लेटफार्म पे आते भी हैं। अजीज़ असरी का नाम आया, सैयद कासिम महमूद जैसे सीनियर लोगों की ज़रूरत है जिन्होंने बेटी इंसाइक्लोपीडिया निकाला और वो चीज़ें सामने आईं। इसी तरह फिर मज़हर कलीम का नाम आया और इकबाल अरशद, हुसैन सहर, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्तान में काम किया बच्चों के अदब के लिए। बच्चों का आफ्ताब हो, बच्चों का इमरोज़ हो, बच्चों का नवाए वक्त हो, फूल कलियाँ हों और नून हाल हो। नदीम साहब ने बात की थी मुल्तान से बच्चों का गुलाब पहला शुमारा था जो बच्चों के लिए शाया हुआ और उसके 3 मुंतज़मीन थे जिन्होंने उस शुमारे को शाया किया। उनमें अतहर नासिक, यामीन शहजाद और खाकसा मैं शामिल था। हमने बच्चों का गिलाफ जो है वो शाया किया। उसके बाद बच्चों का आफ्ताब 80s में शाया हुआ और ये बच्चों के इमरोज़ और बच्चों के नवाए वक्त से भी पहले था और उस वक्त इस्लाम तबस्सुम, ज़हीर कमाल, अब्दुस्तार अंजम, ज़फ़र इकबाल ज़फ़र, जो अब ज़फ़र शक्ल के नाम से फ़लसफ़े का एक बड़ा अहम नाम है, वो इसमें शाया होते थे और उस वक्त मैं बच्चों के सफ़े का इंचार्ज। और सलीम नाज साहब की कहानियाँ उस वक्त बच्चों के आफ्ताब में शाया होती थी। माशाअल्लाह बाद में सलीम नाज साहब ने बच्चों के अदब के लिए बहुत काम किया। तो मकसद ये है कि जब पहले मुल्तान में इतना काम हो चुका, मियाँ चन्नू से जवेद चंगेज़ी, ये वो लोग हैं जो उस दौर में लिखते थे। हमें आज फिर काम करना है। आज फिर बहुत से नाम हैं, बात हुई अली इमरान मुमताज़ के बाद इरफात ज़हूर हैं, ख्वाजा मज़हर हैं, साइमा नौरीन बुखारी ने बहुत लिखा, इब्न वाइस का नावल आया और अब हमें इसी तरह का माहौल बनाना है। तालीमी इदारों में हमें बज़्म अदब को लेके आना है, हमें लाइब्रेरियों का माहौल बनाना है, फिर ही हम अदब इत्तिफ़ाक़ को आगे ला सकेंगे और अपने जो सीनियर हैं उनका हम सही मानों में किरदार बता सकते कि उन्होंने किया है। अभी अली इमरान मुमताज़ बात कर रहे थे कि हमारे बहुत से दूर से लोग आए हैं, तो मैंने कहा आप इन सब के लिए ये इजाज़त दें कि ये सब लोग बच्चों के अदब के और अदब के एम्बेसडर हैं, कि ये जहाँ जहाँ जाएं अपने इस पैगाम को लेके जाएं कि ये तमाम लोग अदब इत्तिफ़ाक़ और अदब के एम्बेसडर हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब तस्लीम मुजफ्फर साहब, हस्ब ज़ाब्ता आपने मौजू पर। और मैं जिस शख्सियत को अभी ज़ाहिर ख्याल के लिए बुलाना चाहता हूँ, तशरीफ़ लाएंगी वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान की इंतहाई सीनियर उस्ताद, आपका उर्दू
اردو ادب مفت و شریف تحریر نثر سے بہت گہرا تعلق اور بہت عمدگی کے ساتھ آپ کو عبور حاصل ہے. نقاد نگاری پر نثر نگاری پر تشریف لائیں گی محترمہ میڈم صاحبہ نورین بخاری صاحبہ. آپ کی تعلق کی گونج میں محترمہ میڈم صاحبہ نورین بخاری صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بےحد شکریہ معزز حاضرین محفل. مینجمنٹ بھی ایک سائنس اور جو لوگ ڈائس پر آتے ہیں اظہار خیال کرتے ہیں ان کو بھی تقریر کے آداب اور دیگر حاضرین محفل کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. جو اختصار کی بات کہی جاتی ہے بار بار اسی لحاظ سے کی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ معزز حاضرین محفل ادھر بیٹھے ہیں جن کو سننے کے لیے ہماری یہ پیاری خواتین جن کو میں واٹس ایپ گروپ میں مسلسل دیکھ رہی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں کہ آپ کہاں پہنچی ہیں اس گرمی میں. وہ اس تقریب میں شرکت کے لیے آئی ہیں. کوئی حافظ مظفر محسن صاحب کو سننا چاہتا ہے, کوئی شاکر حسین شاکر صاحب کو سننا چاہتا ہے اور ناصر ملک صاحب کو سننا چاہتا ہے. تو جو مقالہ نگار ہیں برائے مہربانی اگر وہ ٹائم کا مینجمنٹ کا خیال کریں تو سبھی ہم اتنے قابل اذہان سے ہمارے مختار علی سید صاحب ہیں, جناب ہمارے عابدی صاحب ہیں, ان سب کی گفتگو سے ہم مستفید ہو سکیں گے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی. میں سب سے پہلے تہہ دل سے مشکور ہوں. آپ یہ جو ہمارا پیارا بھائی ہے علی عمران ممتاز, یہ بہت سی باتوں میں ممتاز ہے میری پیاری بہنوں جو اتنی دور کا سفر کر کے آئی ہیں یہاں پر. یہ بہت ممتاز ہے. کس لحاظ سے ممتاز ہے کہ ایک میں ہوں جسے کوئی توقع ہے نا امید, ایک میں ہوں جسے کوئی توقع ہے نا امید, ایک تم ہو لگائے ہوئے دل سارے جہاں سے. یہ جو سارا جہان اٹھ کے آیا ہے اس کی محبت میں. تو علی بھائی ہم یہ جانتے ہیں, آپ سب معزز حضرات جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ نا امیدی کے موسم میں یہ امیدوں کے چراغ جلانا چاہتا ہے. اور جیسے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی, بالکل بظاہر مصروف نظر آنے والا شخص بھی مصروف نہیں ہوتا, وہ کسی کار ضیاء میں ہی مصروف ہوتا ہے. جیسے پڑے پڑے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا, ہوتے ہوں گے, ہمارے سرائکی میں بڈھڑ کہتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے, اور سندھی میں کیا کہتے ہوں گے. لیکن اسی طرح لوگ وقت جو ہے وہ اپنا کار ضیاء میں صرف کرتے رہتے ہیں. تو یہ بچہ, یہ نوجوان اتنی بڑی کانفرنس بغیر کسی حکومتی امداد کے یہ اس پیمانے پر منعقد کر لے گا, اس کے لیے زوردار تالیاں. میرا موضوع سخن تھا محترم احباب تھا, کیونکہ اب میں مختصر کر رہی ہوں. میں اپنے بھائیوں کو سننا چاہتی ہوں کہ جو کہ اتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں کہ اس میں دو تراکیب ہیں. عصر حاضر میں ادب اطفال کی اہمیت. ہمارے محترم مجوبہ صاحب نے, شاکر بھائی نے کہا کہ آج ہماری نانی دادیاں بھول چکی ہیں, وہ کہانیاں سنانا بھول چکی ہیں, کیونکہ سازشی ڈرامے وہ ہر وقت دیکھتی رہتی ہیں, اور ہمارے جو بچے ہیں وہ موبائل میں مصروف ہو گئے ہیں. کیوں؟ میرا سبجیکٹ اکنامکس بھی ہے اور اردو لٹریچر بھی. ہم سب معاشی الجھنوں کا شکار ہو چکے ہیں. جو لفظوں کے لوگ تھے وہ ہندسوں میں الجھ کر رہ گئے ہیں, اور یہ معاشی مجبوریاں ہمیں جکڑے ہوئے ہیں. میرے محترم بھائی, بڑوں کا ادب لکھنا, مزاحیہ ادب لکھنا واقعی ایک مشکل کام ہے, لیکن بچوں کا ادب لکھنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں اسے کار آسان ہے, بچوں کا ادب جو ہے وہ بہت آسان بات ہے. نہیں. اور بہت ہی اہم ترین بات میں کہنے والی ہوں کہ جب سنجیدہ ادب لکھنے والوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بچوں کا ادب لکھیں, تو ان کی طرف سے ایسی سنجیدگی طاری ہو جاتی ہے کہ یہ بیچارے سوچنے لگتے ہیں بچوں کا ادب لکھنے والے کہ ہر خاموشی انا یا غرور نہیں ہوتی, بلکہ کچھ خاموشیاں صبر کا حصہ بھی ہوتی ہیں. اور اسی صبر کے ساتھ, اسی شکر کے ساتھ انہوں نے یہ اتنی پیاری محفل جو ہے وہ قومی کانفرنس کی صورت میں منعقد کی ہے. آسکر وائلڈ کے مطابق, ایز یو نو, the best way to make children good is to make them happy because they are our footprints.
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حاضرین محفل ہمیں بچوں کا ادب تخلیق کرنا ہوگا. لیکن آج اس قومی کانفرنس میں یہ جو میری پیاری بہنیں ہیں ان سے میں التماس کرتی ہوں کہ بچیوں کا مستقبل خطرے میں ہے. آج روزانہ کی بنیادوں پر جو یہ تشدد ہو رہا ہے معصوم کم سن ملازماؤں کی صورت میں، اس قومی کانفرنس میں اس مدعے کو اٹھانا چاہیے. آپ لوگ سنجیدہ لوگ ہیں، اس کو برائے مہربانی اپنے گھروں میں دیکھیے. چائلڈ لیبر ہمارے لیے وہ خطرہ بن چکی ہے جس کا آپ لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے. یہاں بہت بڑے بزرگان دین علماء کرام موجود ہیں. اپنی اولاد کو رزق کے خوف سے قتل مت کرو. اللہ نے یہ فرمایا ہے تو یہ فرمایا ہے کہ اس کو نہ رزق کے خوف سے دوسرے جاگیرداروں نام نہاد منصفوں کے حوالے کر دو اور پھر ان کی لاشوں کی ویڈیوز چلاؤ سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر. کیا آپ سب کے دلوں میں یہ اذہان، یہ دل اس بات کو محسوس کرتے ہیں؟ آج فیصلہ کیجئے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا ہے تو انہیں رزق کے خوف سے کسی کے حوالے نہیں کرنا ہوگا. انہیں اس پلیٹ فارم کے تھرو ان کے لیے کہانیاں لکھیں. کہاں گئیں سر وہ کہانیاں جو ہماری نانی ورقی پاندانوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھیں؟ کہاں گئیں وہ ہماری اماؤں کی عید کے دوپٹے گوٹا کناری والے خوبصورت دوپٹوں کی چمکدار کہانیاں، کلاسیکل کہانیاں، زعفرانی کھیر کے ذائقوں جیسی کہانیاں؟ کہاں گئے؟ ہمارے بچوں کا مستقبل خطرے میں ہے. ہمیشہ سے خطرے میں تھا لیکن آج بہت خطرے میں ہے کیونکہ ہم ان کی تربیت کے آداب بھول چکے ہیں. اور میں اپنے پیارے بھائی سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ سلامت رہو. یہ جو پیاری پیاری بہنیں میری میں واٹس ایپ گروپ میں دیکھ رہی تھی، اب یہاں پہنچ گئے، اس ملتان کی گرمی میں ہم یہاں پہنچ گئے، تو میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائیں. اس پیارے بھائی کی محنت کو آپ نے خراج تحسین پیش کیا. اور میں آپ سب کے لیے صرف ایک ہی شعر کہنا چاہوں گی کہ اہل دل کو قبول ہوتے ہیں عشق کے جو اصول ہوتے ہیں. اہل دل کو قبول ہوتے ہیں عشق کے جو اصول ہوتے ہیں. تتلیوں کو خبر کرو صاحب، تتلیوں کو خبر کرو صاحب، اب خزاں میں بھی پھول ہوتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تتلیوں کو خبر کرو صاحب، اب خزاں میں بھی